عزیزو، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ یہ جو ٹائٹل ہے خداوند خدا قادر مطلق کا جو ٹائٹل ہے یہ خداوند یسوع مسیح کا ہے، اور جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہیں۔ لیکن اگر ہم 5ویں باب کو پڑھیں تو اس سے بھی زیادہ حیران کن بات جو ہے وہ آگے ہمارے لیے آتی ہے، اور یہی جو ہے میرے لیے بھی اور بہت سارے جو اسکالرز ہیں ان کے لیے سمجھنے جو ہے مشکل جو ہے وہ کھڑی ہوتی ہے یہاں پہ سمجھنے کے لیے، اور اس تشریح کو انکار کر دیا جاتا ہے، اس تشریح کو یہیں رد کر دیا جاتا ہے کہ جو تخت پر بیٹھا ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ کیونکہ اگر ہم اسی تشریح کے ساتھ جائیں کہ یہ تخت پہ جو بیٹھا ہے، اور جو میں بھی ایمان رکھتا ہوں کہ جو تخت پر جو بیٹھا ہے یہ خداوند یسوع مسیح ہے، کیونکہ یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ جو تخت پر اگر خدا باپ بیٹھے ہوتے تو ٹائٹل بھی خدا باپ والے دیے جاتے، لیکن اگر خدا باپ یہاں بیٹھا ہے اور ٹائٹل خداوند یسوع مسیح والے کیوں دیے جا رہے ہیں؟ تو اس کا فرق ہے، اور یہ بات اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ یہ تخت پر جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح بیٹھے ہیں۔ کہتا ہے وہ جو تخت پر بیٹھا تھا، 5واں باب پڑھنا چاہوں گا، لکھا ہے وہ جو تخت پر بیٹھا تھا اس کے داہنے ہاتھ میں ایک کتاب دیکھی جو اندر اور باہر سے لکھی ہوئی تھی۔ اب کیا ہے؟ اب خداوند یسوع مسیح تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس ایک کتاب ہے، اور وہ کتاب اندر اور باہر سے لکھی ہوئی ہے، اور اسے 7 مورے لگا کر بند کیا گیا ہے۔ 7 مورے لگا کر بند کرنے کا اختیار اس وقت کس چیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ خدا کی 7 روحوں سے وہ کتاب کو بند کیا گیا ہے۔ کیا لکھا گیا ہے؟ ہم نے کلیسیاں کے کلام میں کیا پڑھا کہ خدا کا بیٹا جس کے پاس خدا کی 7 روحیں ہیں، یسوع مسیح کے پاس خدا کی 7 روحیں ہیں، اور انہی 7 روحوں کے اختیار سے اس نے اس کتاب کو بند کیا ہے 7 مورے لگا کر، اور وہ کتاب اندر اور باہر سے لکھی ہوئی ہے، اور اسے خداوند یسوع مسیح نے اپنے اختیار سے اسے بند کیا ہے۔ اور پھر میں نے ایک اور زوراور فرشتے کو بلند آواز سے یہ منادی کرتے دیکھا کہ کون اس کتاب کو کھولنے اور اس کی مہریں توڑنے کے لائق ہے۔ خداوند یسوع مسیح فرشتہ کہتا ہے کہ جو یہ مسیح کے ہاتھ میں، خداوند یسوع مسیح کے ہاتھ میں یہ کتاب ہے، کون اس کتاب کو کھول سکتا ہے؟ کون اس کی مہریں توڑنے کے لائق ہے؟ تو لکھا ہے کہ منادی کرتے دیکھا کون اس کتاب کو کھولنے اور اس کی مہریں توڑنے کے لائق ہے، اور کوئی شخص آسمان یا زمین کے نیچے اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے قابل نہ نکلا۔ کوئی شخص آسمان پر، زمین کے نیچے کوئی شخص یہ کتاب خداوند یسوع مسیح کے ہاتھ سے لینے کے لائق نہ نکلا۔ پھر یوحنا کہتا ہے کہ میں اس بات پر زار رونے لگا کہ کوئی اس کتاب کو کھولنے اور اس پر نظر کرنے کے لائق نہ نکلا۔ تب ان بزرگوں میں سے 24 بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا مت رو، دیکھ یہودا کے قبیلے کا وہ ببر جو داؤد کی اصل سے ہے، اس کتاب اور اس کی 7 موروں کو کھولنے کے لیے غالب آیا ہے۔ کیا آیا؟ غالب آیا۔ یہی وہ بھید ہے عزیزو، غالب آیا۔ خداوند یسوع مسیح کلیسیاؤں کے بھید میں یہ بات بتا رہے ہیں کہ جو مکاشفہ کے کلام پر غالب آئے گا وہ ان 7 موروں پر کھولنے کا بھی غالب آئے گا، اور جس طرح میں یہودا کا ببر ہوں میں بھی اسے یہودا کا ببر بناؤں گا۔ جو غالب آیا کہتا ہے دیکھ یہودا کے قبیلے کا وہ ببر جو داؤد کی اصل ہے، اس کتاب اور اس کی 7 موروں کو کھولنے کے لیے غالب آیا۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا جو غالب آئے گا میں اسے قوموں پر اختیار دوں گا، میں اسے لوہے کا عصا دوں گا، میں اسے کمہار کے برتن چکنا چور کرنے کا اختیار دوں گا، میں اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا۔ جو غالب آئے گا، یہ اختیار ہے خداوند یسوع مسیح۔ خداوند یسوع مسیح کو بتا رہے ہیں کہ ایک شخص جو مکاشفہ پر، جو میرے بچوں میں سے جو غالب آئے گا وہ ان 7 موروں کو کھولے گا۔ بے شمار بچے خداوند یسوع مسیح کے اس مکاشفہ کی دوڑ میں دوڑ رہے ہیں، لیکن غالب ایک ہی آئے گا جو اس کتاب کو کھولے گا اور خداوند یسوع مسیح سے جا کر لے کر اس مکاشفہ کو زمین پر سر انجام دے گا۔ یہ بھید کسی کے لیے زندگی کا باعث اور کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث ہے۔ لکھا میں نے اس تخت اور 4 جانداروں اور بزرگوں کے بیچ میں، کہتا ہے میں نے ان بزرگوں کے بیچ میں گویا ذبح کیا ہوا ایک برہ کھڑا دیکھا۔ اس برہ کی، کہتا ہے اس تخت کے سامنے، مکاشفہ اس کا 5 باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، اور اس تخت اور 4 جانداروں کے بیچ میں گویا ذبح کیا ہوا ایک برہ کھڑا دیکھا، اس کے 7 سینگ
اور 7 آنکھیں تھیں. یہ خدا کی 7 روحیں ہیں جو تمام روحیں زمین پر بھیجی گئی ہیں. لکھا ہے ایک برہ کی مانند خداوند یسوع مسیح کی مانند جو ہے ایک شہید خداوند یسوع مسیح کا جو ہے وہ کھڑا ہے اس کام کو سر انجام دینے کے لیے کہ خداوند یسوع مسیح میں تیرے نام کے لیے مر مٹنے کو تیار ہوں، کیونکہ لکھا گیا ہے کہ چاند دن تک بھی وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. اس تاج کو پانے کے لیے بے شمار لوگ دوڑے، لیکن خداوند یسوع مسیح اب مکاشفہ پر غالب آنے کے لیے اپنے بچوں کا انتظار کر رہا ہے کہ کوئی اس کتاب پر غالب آئے اور وہ کتاب میرے ہاتھ سے لے، میرے مکاشفہ کے کلام پر غالب آئے. اور خدا اس میں سے کہتے ہیں ایک غالب آئے گا اور جس کو میں اپنی 7 روحیں دوں گا اور وہ اس مکاشفہ کو زمین پر کھولے گا. یہ خدا کی 7 روحیں ہیں جو تمام روحیں زمین پر بھیجی گئی ہیں. اس نے آ کر تخت پر بیٹھے ہوئے کے دائنے ہاتھ سے اس کتاب کو لے لیا، اور جب اس نے کتاب لے لی تو 4 جاندار اور 24 بزرگ اس برہ کے سامنے ایک شخص غالب آئے گا. اور اس کو کہا کیا کہا گیا ہے؟ برہ کہا گیا ہے. وہ خداوند یسوع مسیح کا برہ کا کام سر انجام دے گا اور اس کے دائنے ہاتھ سے اس کتاب کو لے گا. در حقیقت یہ مکاشفہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے عزیزو سمجھنے کا، صرف ریزننگ کے ساتھ سمجھیں. اگر تخت پر خداوند یسوع مسیح بیٹھا ہے، قادر مطلق جو تھا، جو ہے، جو آنے والا ہے، خداوند یسوع مسیح ہے، اور یہ ٹائٹل خدا باپ کے لیے کبھی نہیں ہو سکتا، تو پھر اس تخت پر بیٹھے ہوئے کے ہاتھ سے جو کتاب لے رہا ہے وہ کون ہے؟ موسٹ لوگ بلیو کرتے ہیں یہ خدا باپ ہے اور جو برہ ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. یہ برہ جو ہے خداوند یسوع مسیح کے پیروکاروں میں سے غالب آ رہا ہے، جو خداوند یسوع مسیح کے کام کو زمین پر سر انجام دینے کے لیے مر مٹنے کو تیار ہے، تاکہ خداوند یسوع مسیح کے بقایا مکاشفات کو زمین پر سر انجام دے. اور سیکھنے کی بات عزیزو یہ ہے کہ جیسے ہی یہ برہ کتاب کو لیتا ہے تو کیا لکھا ہے اس کے حق میں 8ویں آیت میں؟ اور جب اس نے کتاب لے لی تو 4 جاندار اور 24 بزرگ اس برہ کے سامنے گر پڑے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں بربر اور اونٹ سے بھرے ہوئے سونے کے پیالے تھے. یہ مقدسوں کی دعائیں ہیں. اور وہ یہ نیا گیت گانے لگے کہ تو ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی مورے کھولنے کے لائق ہے، کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنی خون سے ہر ایک قبیلہ اور اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا. یہی وہ گیت ہے جب وہ شخص جو خداوند کے پیروکاروں میں سے جو دوڑ رہے ہیں اس دوڑ میں غالب آنے کے لیے، جو اس مکاشفہ تک پہنچ جائے گا اور غالب آ جائے گا، وہ جو ہے اس کتاب کو لے کر اسے زمین پر کھول دے گا. کیونکہ یہی وہ گیت ہے جو 1,44,000 سیکھیں گے. یہ وہی تعلیم ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور اسی تعلیم کو سمجھنے والے 1,44,000 میں شمار کیے جائیں گے. کیونکہ وقت آ چکا ہے عزیزو کہ ان بیدوں کو عیاں کر دیا جائے، تاکہ بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کر دیا جائے، بھیڑوں کو دائنی طرف اور بکریوں کو بائیں طرف. کیونکہ ابن آدم آئے گا اور بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرے گا. یہ تعلیم، یہ ایمان کی بنیاد بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کر دے گی. یہی ابن آدم کا، اس شخص کا کام ہے. عزیزو یہ سمجھنے کی بات ہے، آپ ان باتوں کو سمجھیں کہ یہ برہ کون ہے، یہ شخص کون ہے. کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا اس 7 موروں کو کھولنے کے لیے غالب آیا ہے. دیکھ یہودا کے قبیلے کا وہ ببر جو داؤد کی اصل ہے، اس کتاب اور اس کی 7 موروں کو کھولنے کے لیے غالب آیا. لفظ ہے غالب آیا، اور 7 بار یسوع مسیح نے بولا. کلیسیائی کلام میں 7 بار خداوند یسوع مسیح نے بولا جو غالب آئے، جو غالب آئے، جو غالب آئے، جو غالب آئے، وہ اس کتاب کو کھول لے گا. اور یہ کلام ہے، یہی عزیزو آپ اس کو ریزننگ کے ساتھ پڑھیں تبھی آپ کو یہ باتیں سمجھ آئیں گی. عزیزو اس کو سوچیں، اس کو ریزننگ کے ساتھ پڑھیں، یہ ٹائٹلز کو سمجھیں کیا خداوند کہنا چاہ رہا ہے. خداوند اپنے پیروکاروں میں سے، اپنے بچوں میں سے، مکاشفہ کے بچوں میں سے خداوند یسوع مسیح چننے والے ہیں اور اس کام کو سر انجام دینے والے ہیں. کیونکہ یہ مکاشفہ خداوند یسوع مسیح کا ہے، یہ انہوں نے باپ سے لیا، اور یہ خداوند یسوع مسیح کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس مکاشفہ کو زمین پر سر انجام کروائے، اور وہ اپنے بچوں سے کروائے گا. کیا آپ اس مکاشفہ کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اس دوڑ میں دوڑنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ ہی ہو سکتے ہیں؟ کوئی بھی اس دنیا میں وہ
7 مہروں کو کھولنے کے غالب آ سکتا ہے۔ یہ خداوند یسوع مسیح نے آپ کے لیے رکھا ہے کہ آپ اس کے ہاتھ سے اس کتاب کو لیں اور اسے کھولیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو اس مکاشفہ پر عمل کرنے کی اور اسے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔